بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان۔ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں ہے، اور آج 13ویں روزے کی افطار میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہر روز کی طرح انشاءاللہ آج بھی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے یہ جو وقت، یہ لمحات، یہ گھڑیاں پروردگار عالم نے ہم سب کو جو عطا کی ہیں، ہمیں اپنے آنے والے مہمانوں سے، علماء کرام، سادات کرام جو ہماری نشریات کا حصہ ہوا کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع اس انداز میں مل جائے کہ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گفتگو کے لیے ہمارے بہت ہی محترم، آپ کے، میرے، ہم سب کے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو ہم آج کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ قبلہ؟ ٹھیک ہے؟ معاملات اور رمضان کریم خیر و عافیت سے گزر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، رمضان شریف جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ نماز تراویح میں بھی ڈیوٹی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ اور اگر بات موسم کے حوالے سے کی جائے تو موسم بھی آپ سب کے سامنے ہے، یعنی ابھی تک تو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، جو موسمی اعتبار سے بات کی جائے تو بہت ٹھنڈا موسم ہے، اور رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور دل کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دل کے موسم کو تبدیل کرنے کے لیے ہی مالک کائنات نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے۔ عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، اور پھر آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دیکھ لیں آپ، بات کرتے کرتے، پروگرام کرتے کرتے آج 13واں روزہ ہو چکا ہے، اور وقت کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ تو بس اسی طرح بہت تیزی سے یہ جو ہے وہ معاملات آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو منانا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پروردگار عالم اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیگمنٹ میں آج ہمارے 3 ایسے مہمان ہیں جو کہ اپنے اپنے انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کریں گے۔ حافظ محمد احمد رضا اویسی صاحب، عادل بشیر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد شہباز صاحب، آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آج کی نشریات میں۔ انشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے احمد رضا اویسی صاحب، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا اور توصیف کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ جس طرح ہر روز کسی نہ کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہماری بہن، ہماری بیٹی اور ہماری ماں کے لیے پردے کا جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں حکم ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بات کرنی ہے اپنے آج کے معاشرے کہ معاشرے میں جو سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پردے کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور کس قدر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ہمیں تمام جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں، اور بہت خاص ہے، بہت اہم ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اس نشریات میں سے اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پیغام حق اور پیغام محبت آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا سہروردی صاحب، پردے کا حکم ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کس طرح ہے، کیا ہے، انداز کیا ہے، اور مومن کے لیے، مومن کی ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ پردہ ہے کیا چیز، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں، سورۃ احزاب میں بھی ہے، سورۃ نور میں بھی ہے، بے شمار مقامات پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔
پھر اگر دیکھیں تو اگر عورت لفظ عورت کو دیکھا جائے تو اس کا معنی بھی پردہ ہی بنتا ہے، ایک چھپی ہوئی چیز، اس کا معنی بھی پردہ ہی بنتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا، حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پوری آیت اگر پڑھیں تو اس میں حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو اور تمام جتنی بھی مسلم عورتیں ہیں ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو چھپا کر، اپنا چہرہ چھپا کر یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ نور میں بھی ارشاد فرمایا گیا۔ اس کی کیوں وجہ پیش ہوئی کہ اتنا اسلام کے اندر، حالانکہ بیفور اسلام یہ چیز نہیں تھی۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ بے شمار کام ایسے ہیں کہ اسلام نے برائیوں سے لوگوں کو بچایا ہے۔ بالکل بیفور اسلام نہیں تھا، عورتیں نکلتی تھی جس مرضی انداز میں جاتی تھیں، ایون کہ نمرود کے دور میں تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے عورتیں باہر نکلتی تھیں۔ پھر اعلان نبوت سے پہلے بھی جو معاشرے کا بگاڑ تھا، حالات تھا، بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، عورت کو کس کیٹاگری میں، کس پیرائے میں، کس پیرامیٹر میں عورت کو دیکھا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں نا وہ سارے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا 23 سال کے پیریڈ میں نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ مجموعے کی صورت میں کسی نہ کسی مقام پہ جس نبی رسول کو وہ عطا کرنی ہوتی تھی انہیں بلاتے تھے اور وہ دے دیتے تھے ایک مجموعے کی صورت میں۔ یہ واحد قرآن ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ پہلے آسمان میں لیلۃ القدر میں اس کو لا کے رکھ دیا گیا، لیکن آگے فرمایا میرے محبوب جیسے جیسے بھی آپ کو قرآن کی ضرورت ہوگی، جس طرح آپ کو مسائل درپیش ہوں گے اسی انداز میں قرآن کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پھر معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، دیکھیں نا اسلام کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ 4 چیزوں پہ جو ہے وہ موجود ہے، پورا ڈھانچہ اسلام کا۔ اس میں نمبر 1 عقائد آتے ہیں، اس کے بعد معاملات آتے ہیں، اس کے بعد عبادات آتے ہیں، اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان چیزوں پہ جو ہے وہ اسلام کا ڈھانچہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان آیات بینات کا شان نزول ہوا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی تبلیغ ہے، اس کا اپنے گھر سے آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر فرمایا کہ پردے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے۔ تو اس روایت کے مطابق ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ام المومنین گھر میں تشریف فرما تھی، یعنی پردے کا اس معاملے میں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ کے، ایون کہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کے نکلے، وہ مطلب ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک انگریز نے جو اس پہ اسٹڈی کر کے اپنا ایک اس نے انالیسس دیا ہے عورت کو بے پردے کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جب احکامات نازل ہو گئے تو آپ نے ام المومنین کو فرمایا کہ پردے کی آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی ہیں۔ ام المومنین گھر تشریف فرما تھی، ایک شخص آیا اور وہ نابینا تھا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں۔ تو آگے سے ایک تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں۔ تو آگے سے ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص تو نبینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ تو نبینی نہیں ہیں، آپ تو نبینی نہیں ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ غزوے کے اندر ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا۔
اور وہ اپنا پردہ کر کے اپنا سارا جسم ڈھانپ کے، ایون کہ چہرے پر، اصل تو مسئلہ ہے کہ چہرہ ڈھانپ کے نکلو۔ جب وہ عورت جو ہے اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس روایت کو جامعہ ترمذی نے بھی روایت کیا اور حضرت ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نقل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب عورت آئی اپنے بیٹے کے بارے پوچھنے میں کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس بی بی سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ آج بھی اس انداز سے اپنا چہرہ ڈھانپ کے آئی ہیں جب کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آگے سے اس نے اس کا جواب سنے اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے، وہ عورت کہنے لگی، بی بی کہنے لگی صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے کہ میں نے اپنا بیٹا شہید کروایا ہے، اپنا بیٹا گوایا ہے، میں نے اپنا حیا نہیں گوایا ہے۔ بیٹا شہید کروایا ہے لیکن میں نے اپنے حیا کو ختم نہیں کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج اپنا چہرہ ایسے ہی لے کے آ جاتی؟ تو یہ صورتحال ہے کہ جب قرآن پاک میں نص قطعی سے کوئی چیز واضح ہو جائے تو وہ چیز فرض عین ہو جاتی ہے، جس سے جیسے بیفور اسلام نظام چل رہا تھا، ہم بھی اسی طرف بالکل ہر معاملے میں اسی طرح جا رہے ہیں۔ تو قرآن نے بڑا سختی کے ساتھ یہ حکم صادر فرمایا، اور پھر وہ اماں جان کی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت بھی ہے کہ وہ نبینہ آیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تو نبینی نہیں تھی، وہ اگر نبینہ تھا۔ تو اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں پردے کا جو حکم ہے یہ بڑا لازم ہے ہر عورت پہ، وہ ماں ہو، وہ بوڑھی ہو، وہ جوان ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، پردہ اس پہ لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری جتنی خواتین ہیں آج کے دور میں بھی، کیونکہ اس دور میں تو ہر ایک نے امپلیمنٹ کیا، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے امپلیمنٹ کیا، کیونکہ اس پہ وہ قانون اپلائی کر رہا تھا۔ تو وہ اسلام آج بھی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو میرے رب نے پسند فرمایا وہ اسلام تو قیامت تک اسلام ہے، وہ کتاب بھی قرآن مجید بھی قیامت تک ہے، اور وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے دور میں بھی اس معاشرے میں بھی رہ کر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، قبلہ سہروردی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا، اور ابھی تو جو فرامین ہمیں نظر آتے ہیں ان پر آپ نے بات کی، اور پھر اگر ہم بات کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی سیرت سے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس پر آپ نے بات کی، اور جس طرح آپ نے ایک دو ابھی بس مثالیں پیش کی ہیں۔ اگر ہم پردے کی ہی بات کریں تو ہمیں یقیناً اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے جو سارے معاملات نظر آتے ہیں، تو ایک بہت بڑا پیغام تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ہم مخدومہ کائنات حضرت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت کی بات کی جائے، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بات کی جائے، تو ان تمام ہستیوں سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہاں پر سر فہرست یقیناً ہماری آج کی بہن، ماں، بیٹی کے لیے پردے کا بھی بہت لازم حکم ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ابھی معاشرے کے اعتبار سے کچھ آگے چل کر انشاءاللہ قبلہ سہروردی صاحب سے بات کریں گے۔ حافظ شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا ہم یہاں پر نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور پھر نشریات کو مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ عدیل بشیر یہ سعادت حاصل کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور پاک کی آل کی بارگاہ میں، یہ محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کیے جا رہے تھے۔ پردے پر آج کے ہمارے پروگرام میں، آج کی نشریات میں قبلہ سہروردی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب ہم اگر کچھ اب معاشرے کی جانب آئیں، اور جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہم لوگوں سے ہماری ملاقات رہتی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بات اس حوالے سے کی جائے کہ
اس قدر ایکسٹریم لیول پہ ہمارے لوگ جا چکے ہیں کہ جتنی باتیں آپ نے آغاز میں کی ہمیں کسی پر بھی کسی ایک پوائنٹ کی طرف بھی جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. کوئی جاب کر رہی ہے اگر کوئی ہماری بیٹی ہماری بہن تو اس کا ایک انداز الگ ہے معاشرے میں. گھر میں رہنے والے جو معاملات ہیں ان کا ایک الگ ہے. ان کے لیے کیا حکم ہے اور ان کے لیے کس قدر آسانیاں ہیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ اس قدر یہ کام اتنی ان کو جو ہے وہ آسانی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سلطانی صاحب، دین ہمارا بڑا آسان فہم دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا سلوشن حل اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ہم بیسیکلی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کرنے سے بھی قاصر ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن مجید ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. مطلب ان چیزوں سے کوئی ڈنائی نہیں کر رہا. ٹھیک. مقصد جہاں آ کے ہماری تباہی ہو رہی ہے نا، اس پہ عمل نہ کرنا. اللہ جس مرضی کسی سے پوچھ لیں، پردے کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے. انکار نہیں ہے. اسی وجہ سے کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے کہ انکار نہ کرنا. ٹھیک ہے. انکار نہ کرنا، انکار کرنے والا پھر کفر میں چلا جاتا ہے نا، کہ اگر ہم قرآن نے ایک حکم فرما دیا ہم اس کا انکار کر دیں، بندہ کفر میں گیا. انکار نہیں کرتے لیکن کرتے بھی نہیں ہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے نا کہ لیمیٹیشن ہے، اسلام کسی چیز سے منع نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، پائلٹ نہ بنیں، جاب نہ کریں. نہیں ہے. مطلب ہے کریں آپ. مطلب ہے کہ ہمارے تاریخ اسلام میں اور اوائل اسلام میں شانہ بشانہ عورتوں نے اپنے مردوں کے ساتھ کام کیے ہیں، لیکن ایک حدود و قیود جو ہے نا وہ اسلام نے مرد کے لیے بھی رکھی ہے اور عورت کے بھی رکھی ہے. مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ جب تم چلو اور اپنی نظریں نیچی کر کے چلو. عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ تم اپنے جسم کو چھپا کے چلو. اور خاص کر کے یہ سر اور جو چہرہ ہے یہ تو لازم ہے اس کو چھپانا. یہ کمپلسری ہے کہ اس کو آپ چھپائیں، چہرہ اور سر کو. باقی جسم اس انداز میں آپ ڈھانپ کے رکھیں کہ آپ کے جسم کا کوئی اعضاء. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے. بھی ایسا لباس نہ پہنے جس سے تمہارے جسم کے اعضاء نظر آئیں. خالی عورت کے لیے نہیں، عورت کے لیے تو چہرہ ڈھانپنا ہے کہ چہرہ اور سر جو ہے نا اس کو آپ چھپا لیں. لیکن مرد کے لیے ہے کہ مرد جب چلے تو وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. اب اس میں ہمارے فقہاء اور ہمارے جو علماء ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ اس لیے جو ہمارے دور حاضر یا عصر حاضر کی بات اگر کی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو جسم کو، جو ہمارے علماء کتابیں لکھنے والے، کہ اگر وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھے گی تو کوئی مرد جو ہے وہ زحمت نہیں کرے گا کہ اپنی نظر کو اٹھائے. نظریں اس وقت اٹھائی جاتی ہیں جب بے پردگی کی کیفیت میں عورت سامنے آتی ہے. اب دیکھو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے. یعنی ایمان کا حیا حصہ ہے جو آج اور کے دور میں ہمیں ایک حیا نظر نہیں آ رہا ہے. بے پردگی اور بے حیائی اور یعنی یہ ایک کلچر، ہم نے اس کو کلچر سمجھا، حالانکہ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اسلام نے تو پردے کا حکم دیا ہے. اسلام نے تو کہا کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کے باہر نکلے، اپنا چہرہ چھپا کے نکلے، بالکل مکمل طور پہ وہ باپردہ ہو کے عورت باہر جائے، کام کرے، اپنی جاب کرے، اپنی تعلیم حاصل کرے. کہاں نہیں لکھا کہ علم حاصل نہ کرے، علم حاصل کرے. جتنے معاملات ہیں عورت جائے، لیکن عورت ایک لمٹ میں رہ کے جائے. لمیٹیشن اس کے لیے مقرر کر دی، حد مقرر کر دی. اسی طرح مرد کے لیے ہے کہ مرد اپنے تھوڑا سا عورت سے زیادہ آزاد ہے، تھوڑا سا ہے کہ باہر مطلب جا سکتا آ سکتا ہے، اسے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اسلام نے نا کچھ حدود و قیود جو ہے نا وہ مقرر کر دی ہیں.
تو اس لیے ممانے نہیں ہے کہیں بھی کہ آج کی عورت جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ بازار نہیں جا سکتی، وہ سکول کالج میں نہیں جا سکتی، وہ اپنی جاب نہیں کر سکتی، کریں، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ برکت دن ہیں اور تمام دوست احباب جاننے والوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے بہت سے مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں، اور ہر روز یہ کلام جب پڑھا جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نشریات میں، تو دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اور میں تو اپنے شعیب بھائی کو کل کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی آپ اجازت دیں تو میں بھی ٹکٹ کروا لوں آخری عشرے کی، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے سارے معاملات کے حوالے سے، تو بہرحال ہم دعا گو ہیں جی، اللہ کریم اپنے تمام دیکھنے والوں پر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ مطلب اس عظیم بارگاہ کی حاضری تو جب کبھی بھی ہو وہ وراء الورا ہے، لیکن چونکہ رمضان کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں کا ماحول، وہاں کی کیفیات، وہاں کے نظارے کچھ الگ سے نظر آتے ہیں، تو اسی لیے جو چلے گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں، مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، نگاہوں کو جو ہے وہ بہت محفوظ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس انداز میں کہ جو ہماری بہن ہے، جو ہماری بیٹی ہے، جو معاشرے میں اس انداز میں اگر وہ جاب کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، تو اگر وہ پردے کا خیال کرتی بھی ہے تو کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر SOPs ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب پردہ کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جہاں پر وہ جاب کے لیے جا رہی ہے، جہاں پر کام کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی مسلمان ہی ہیں جو یہ SOPs رکھ کر بیٹھے ہیں کہ یہاں پر جاب میں پردہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ان کے لیے بتائیں کہ آج کے دور میں کیا حکم ہے، اور دوسرا اگر ہماری بہن بیٹی اس انداز میں پردے کو فالو کر رہی ہے تو وہ ڈرتی بہت ہے معاشرے سے، لوگوں کی نگاہوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جس ٹاپک آپ نے انتخاب کیا ہے نا، یہ ٹاپک تو بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیں میرے اسلام کا ہر ٹاپک خوبصورت ہے، سبحان اللہ، اس میں امپلیمنٹ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہر ٹاپک خوبصورت ہے اور اس کے فائدے بڑے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچی پردہ کرتی ہے نا، نقاب کرتی ہے، اس کو جاب پہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس مقام اور سٹیج تے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی پہنچ گئی ہے نا، پہلا تو انٹرویو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر رکھ بھی لیں تو دوران انٹرویو ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے، ان کا مطالبہ۔ اچھا، پہلے سنتے تھے ہم کہ پرائیویٹ اداروں میں یہ صورتحال ہے، اب تو ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کہ مطلب ہے کہ ان کی انسٹرکشن جو ہوتی ہے نا، ان میں SOP جیسے آپ بتا رہے ہیں، وہ یہ چیزیں ساری ایڈ ہوتی ہیں، مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ لکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بے شمار ہماری بیٹیاں بچیاں ایسی ہیں جو مجبوری کے تحت بھی جاب کرتی ہیں، گھروں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ انہیں کرنا پڑتی ہے۔ دوسری مجبوری ہے کہ بچیاں ہماری پڑھ جاتی ہیں، اب وہ پڑھ لکھ کے صاف ظاہر ہے انہوں نے میدان میں آنا ہوتا ہے، ایسی فیلڈ کا انتخاب ہو جاتا ہے کہ انہیں آٹومیٹکلی جانا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی علامہ صاحب قبلہ، میں معذرت سے بات کرتا ہوں، یعنی ریشو پھر بھی اس کی زیادہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ مطلب جو پڑھ گئی ہیں وہ تو شادی کے بعد چلیں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ نہیں بس اب گھر کے کام کرنے ہیں، مطلب تعداد وہی ہے کہ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ان کو قدم باہر نکالنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، حالات کے پیش نظر ہی گھر سے بچیاں باہر جاتی ہیں، ایسے ہی، اور پھر آگے لوگ جو ہے نا وہ ان کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ، یہ سب سے پہلے لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ بیٹی، بچی، بہن کتنی مجبور ہو کے یہ آ رہی ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، تعلیم سے منع نہیں کیا، جاب کریں، تجارت کریں، منع نہیں کیا، لیکن آگے جو لوازمات ہیں، جو اس کے ایلیمنٹ جو ظاہر ہوتے ہیں، جو جا کے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر خرافات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں،
وہ بیچاری عورتیں جو ہے نا ہماری، ان کا دل بھی کرتا ہے باہر جانے کو اور نہیں بھی کرتا ہے. ایسے ہی تو اس لیے ہمارے دفاتر کا، ہمارے آفس کا، ہمارے اداروں کا یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ مجبور کر دیتے، پہلے نمبر پر ہی جا کے ایس او پی ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے اس انداز میں کرنا ہے، اور یہاں تک کہ لباس بھی انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لباس بھی یہ پہن کے آنا. بالکل ایسے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ دوسروں میں اور ہم میں اب فرق نہیں رہا. بالکل ایسے. ہم نے لباس بھی ان کے اپنا لیے، ہم نے ظاہری صورت بھی، ہم نے باطنی صورت بھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ انگریز جو ہے اس کا سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ وہ دو طرح سے اس نے، انگریز نے جب وہ آیا اس سائڈ پہ ہمارے اس بر صغیر میں، دو طرح سے اس نے ہمارے مسلم معاشرے کو بگاڑا ہے. ٹھیک ہے. ظاہری حالت بھی ہے اور ظاہری حالت میں یہی صورتحال ہے. اللہ اللہ. کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہماری عورتوں کو، بچیوں کو مطلب ہے کہ بے پردگی کے ساتھ باہر یہ سسٹم، اور ظاہری طور پر بھی انہوں نے مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ بگاڑ کیا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آسائشیں اتنی دی جاتی ہیں کہ ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے. ایمان کمزور ہو گیا نا. ایمان کمزور کے اب دیکھیں نا کہ اب یہ پچھلے دنوں میں بلکہ ہر سال ہی میرے عورت مارچ، ایک لبرل عجیب کبھی سنا ہی نہیں تھا، کبھی سنا ہی نہیں تھا. اور اب مطلب ہے کہ اتنی ایڈوانس سسٹم اور چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہم بالکل ان چیزوں سے، جو اسلامی شاعر ہیں نا، ہم ان کو تو بالکل بھول گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اسلام ہے، نماز. اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اسلام عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاقیات، ان چار چیزوں پہ اسلام کھڑا ہے. کیا بات. یہ چار چیزیں ہیں اسلام جن پہ اسلام ہے. تو ہم، میرا خیال ہے کہ ہمارے عقائد بھی کمزور ہیں، معاملات میں ہم بہت آگے چلے گئے. عبادات ہماری دکھلاوا بن گئی ہیں، اخلاقیات ہمارے اندر چیز کی نام ہی نہیں ہے. یہ چار چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس بنیاد پہ کہ لا الہ کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں. ہماری پیشانی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن جو اسلام کے وہ چار میجر اصول ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. عقیدہ ہمارا کیا رہ گیا؟ عقیدہ ہمارا کمزور ہے. بالکل ایسے. ہم باطل کے سامنے جھکتے ہیں، ہم باطل خداؤں سے مانگتے ہیں، ہم دوسروں کے جا کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. یہ کیا عقیدہ؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم جس کے سامنے جھکنا ہے اسی کے سامنے جھکنا، جس سے مانگنا ہے ہم نے اسی سے مانگنا ہے، جس نے سب کو دینا ہے، جس نے سب کو. عقیدہ تو پھر یہ ہے، عقیدہ تو کہتا ہے کہ جتنی رسول سے محبت کرو وہ کم ہے. عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز پہ ایمان لاؤ اور ایمان مکمل طور پر لاؤ. منوان ایمان لاؤ. یہ نہیں ہے کہ آدھا ایمان لاؤ، اندر سے اور ایمان ہو، باہر سے اور ہمارا یہی صورتحال ہے. دھوکہ خود کو دیتے ہیں. پھر معاملات ہماری، یہ دنیا کے معاملات جتنے ہیں جس میں سارے معاملات میں حقوق العباد آتے ہیں، وہ کیا ہماری صورتحال ہے؟ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. عبادت ہم صرف بس فرضی سمجھ کے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ کا فرض ہے بس ٹھیک ہے. اب تو عبادات بھی ریکارڈ کی جاتی ہیں، مطلب عبادات کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے نا کہ دن بدن ہم اس میں تخصیص کرتے جا رہے ہیں. دن بدن ہم اس میں کوئی اضافہ کر رہا ہے، کوئی اس میں کمی کر رہا ہے. مطلب ہر چیز ہماری نا من پسند، لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ میں ہم چلے گئے. جس کو جو چیز پسند ہے اس کے لیے وہ جائز ہے اور وہ اپناتا اس کو ہے، اور جس کے لیے جو چیز پسند نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے آئین کا، ہمارے قوانین کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ جس کو کوئی آئین قانون جو ہے وہ پسند ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آئین ہے ہمارا، جس کو پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا آئین نہیں. بس ردی کی ٹوکری یہ کاغذ ہے، بس اللہ 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 ماننے کے لیے تیار ہی. تو اسلام کا وہ اخلاقیات آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات میں سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، سب سے زیادہ دیا. تو پردہ جو ہے نا، پردہ اسلام کا بڑا اہم جز ہے. پردے میں اللہ نے اتنا حیا رکھا ہے، اتنی حفاظت. عورت کی حفاظت جو ہے نا وہ پردے کے اندر ہے. بالکل ایسے. عورت محفوظ ہے اپنے پردے کے اندر، اس کا تقدس، اس کی عزت، سبھی چیزیں اس میں. اور یاد رکھیں جب تک یہ پردہ اپنے مقام پر قائم رہا، عورتوں کی عزت آبرو قائم رہی. واہ. جب سے پردہ ختم ہو گیا، بالکل ایسے ہی،
عزت آبرو ختم ہو گئی۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، بہت خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو آپ نے معاشرے کی چیزیں بتائیں اور عورت کا مقام و مرتبہ، پھر پردے کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، مطلب عورت کے لیے تو جو گھر کے اپنی فیملی کے ممبرز ہیں ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے پردے کے حوالے سے، مطلب کوئی جیٹھ ہے گھر میں، کوئی بھائی ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی اس کی مطلب خالہ ہے، یا اس کے مطلب وہ جو آپس میں ایک جو پردے کا ایک لیول جو ہمیں اپنی فیملی ممبرز میں نظر آتا ہے اس میں اتنی سختی ہمیں نظر آتی ہے، تو پھر معاشرے میں خود سے چیزیں ہم نے کس طرح بنا لی اتنی آسان؟ اچھا، میں آپ کو نا ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناؤں۔ بسم اللہ۔ یہ تو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں، جی نماز ہے نا، نماز۔ روایت یہ ہے کہ عورت تہ خانے میں کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے تو وہ کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ کمرے میں نماز پڑھنے سے، یعنی اتنی کوٹھڑی وہ تہ خانے میں وہ اپنے آپ کو چھپا کے وہ کمرے میں اور کمرے میں اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ باہر لان میں پڑھنے سے وہ نماز بہتر ہے۔ اللہ اللہ، یعنی نماز کے لیے اتنا اس کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی عبادت کے لیے یہ معاملہ ہے، اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کے لیے یہ معاملہ ہے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ عورت کے سر سے اگر دوپٹہ اٹھ جائے تو رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے، اللہ، تو گھروں میں رحمت ہے کہاں؟ اللہ کہاں ہے؟ مطلب عورت کے باہر تو دور کی بات، گھر میں بھی نہیں ہے۔ تو جب عورت کے سر پہ دوپٹہ اتر جائے گا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو ہماری چل رہی ہے اور بہت خاص موضوع بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جس طرح علامہ صاحب نے 2-3 پوائنٹس ڈسکس کیے، ہم دعا گو ہیں چونکہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے عزت، مقام، بلندی، ہر چیز ہماری عورت کی، ماں، بہن، بیٹی کی تب تک ہی قائم اور برقرار رہتی ہے کہ جب وہ خود کو پردے میں رکھتی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں آج کی نشریات میں سے کچھ ایسے سنہری اصول اور علم کے ایسے موتی آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت افطار بالکل قریب ہے، حافظ شہباز صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور مناجات کے لیے میں چاہوں گا کوئی ایسا کلام ہو خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ 13واں روزہ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ افطار کر چکے ہیں، اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ شکرانے کے طور پر ہمارے جملے، ہمارے التجائیں سبھی پروردگار عالم اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، اور لاہور والے اپنا 13واں روزہ افطار کر چکے ہیں۔ آج کی نشریات میں پردے پر بات کی گئی اور معاشرے میں جو اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اس حوالے سے اس پر کچھ بات کی گئی، چونکہ وقت اتنا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو خاص پہلو ہیں جو ایسے پوائنٹ کیے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کی جائے، لیکن حقیقت میں یہی بات ہمیں جو ہے وہ اپنے آج کے پروگرام کے بس آخری لمحات میں پیغام کی صورت میں میں چاہوں گا کہ قبلہ سہروردی صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ہماری نئی نسل کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے پردے کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنی فیملی سے کرنا ہے، اور پھر ہی ہم کسی کو جو ہے وہ اس حوالے سے تلقین کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا سہروردی صاحب بس آخری لمحات میں کیا آج کی نشریات کا پیغام ہوگا اسپیشلی پردے کے حوالے سے جو ہم نے بات کی آج کے موضوع پر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شریعت جو ہے یہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے، اور میرے نبی کا نظام اور قرآن کی تعلیمات دونوں کے لیے ہیں، دونوں کے لیے حد ایک جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی یا معاشرے کی یا سوسائٹی کی ہماری خواتین پیروی کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان کے گھرانے کی پیروی کریں، کیونکہ اگر ہماری تباہی کا سبب اور ہمارا نظام جتنا یہ ڈسٹرب اور خراب ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مغرب یہ کر رہا ہے، مشرق یہ کر رہا ہے، فلاں ملک کے اندر یہ ہے، فلاں آزادی ہے۔ جب ان لوگوں کی ہم مثالیں دیں گے اور ان لوگوں کی اس مغربی
کلچر کی ہم جو ہے وہ پیروی کریں گے تو پھر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ہر گھر کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں انہیں کم از کم یہ کہ اتنی کتابیں گھر موجود ہونی چاہیے کہ جس میں سیرت کا ذکر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہو, امہات المومنین کا ذکر ہو, سیدہ پاک کا ذکر ہو. تو میرا خیال ہے کہ خواتین اگر لمبے چوڑے سسٹم میں نہ جائیں, خاتون جنت کی سیرت کو پڑھ لیں تو ان کی زندگی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, ان کا دنیا کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا, دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری خواتین کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. بچپن سے لے کے آپ کی پوری سیرت سیدہ زہرا پاک کی سیرت کو پڑھیں, ان کی شادی کو دیکھ لیں, ان کی بلوغت کو دیکھیں, ان کے بچپن کو دیکھیں, کس صبر سے انہوں نے 3 سال شیب ابی طالب میں اپنے والد محترم کے ساتھ گزارے ہیں. چھوٹی سی معصوم بچی ہے اور اپنے پورے والد محترم کے نظام کو دیکھ رہی ہیں کہ 3 سال محصور ہیں وہاں. تو ہماری خواتین کے لیے آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ مغربی کلچر کی پیروی نہ کریں بلکہ رسول کے گھرانے کی پیروی کریں, اور اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی ان کی تعلیمات سے آگاہ کریں. اسی میں ہماری زندگی ہے, اسی میں ہماری آخرت ہے, اور اسی میں ہماری بھلائی اور اسی میں ہماری خیر ہے, کامیابی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آج کی نشریات میں پیغام قبلہ سہروردی صاحب آپ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, اور یقیناً یہی پیغام ہے ہمارے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. اور ہمیں جو فالو کرنا ہے وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے, آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, ہمیں آپ کے گھرانے سے, آپ کی اہل بیت, آپ کے اصحاب اور وہ بزرگ ایسے ہستیاں جو یہ وقت, یہ گھڑیاں, یہ لمحات جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں, ہمیں جو سیکھنے کا موقع میسر آ رہا ہے, پروردگار عالم ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آخری لمحات میں انشاءاللہ ہم اجازت لیں گے اب آپ سے, اور ہمارا جو مدحت مصطفیٰ